ایک ایسی قوم جسے اللہ نے صرف ایک دن کے لیے روکا، لیکن اس قوم نے ایسی چالاکی دکھائی اور پھر ان کا انجام اتنا خوفناک تھا کہ سوچ کے بھی روح کانپنے لگے۔ یہ بات ہے قرآن کی سورہ الاعراف آیت 163 سے 166 کی۔ کیا آپ جانتے ہو قرآن میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جو ظاہر میں گناہ نہیں کر رہی تھی لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی؟ کبھی سوچا ہے ہم لوگ بھی کبھی کبھی گناہ کو لیگل بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بس اسی وجہ سے ایک پوری قوم تباہ ہو گئی تھی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے وارننگ ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی چالاکی نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ یہ واقعہ ہے ایک قوم کا جسے قرآن میں اصحاب سبت کہا گیا۔ اللہ عز و جل نے اس قوم کو سمندر کے کنارے بسایا تھا۔ رزق کی کوئی کمی نہیں تھی، مچھلیاں اتنی زیادہ تھی کہ پانی ان سے بھرا رہتا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے ان کا امتحان اس طرح لیا۔ اللہ عز و جل کا حکم آیا، سیٹرڈے کے دن شکار مت کرو، باقی دن سب حلال ہے، صرف ایک دن منع تھا۔ امتحان چھوٹا تھا لیکن اصل میں صبر کا تھا۔ پھر کیا ہوا، جیسے ہی سیٹرڈے آتا مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی، جھنڈ کے جھنڈ، اور سنڈے کے دن ایک بھی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے امتحان تھا۔ شروع میں قوم کے لوگ صبر کرتے رہے لیکن دھیرے دھیرے ان کے دل میں لالچ آ گیا۔ انہوں نے سوچا سیدھا شکار منع ہے لیکن اگر ہم چال چھل لیں تو قوم اصحاب سبت نے کیا کیا، سیٹرڈے سے پہلے گڈھے کھوڑ دیے، جال لگا دیے، سیٹرڈے کو مچھلیاں پھنس جاتی اور سنڈے کو آرام سے نکال کر کہتے ہم نے سیٹرڈے کو شکار نہیں کیا۔ ظاہر میں وہ بچ رہے تھے لیکن اصل میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اس قوم میں 3 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جو ظاہری طور پر چھال چل رہے تھے، دوسرے وہ جو اس قوم کو رکتے اور کہتے اللہ سے ڈرو، یہ غلط ہے، تیسرے وہ لوگ تھے جو چپ تھے، نہ خود کرتے نہ روکنے والوں کا ساتھ دیتے۔ اس طرح اس قوم کی نافرمانی بڑھتی چل گئی۔ قوم کے لوگ اللہ کے نبی اور بانی اسرائیل کے نیک لوگوں کا مذاق بناتے اور اللہ عز و جل کے حکم کا انکار کرتے۔ ایک دن اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہوا اور جو لوگ چال چل رہے تھے، نافرمانی پر تھے، انہیں بندر بنا دیا گیا، ذلیل اور رسوا۔ ایک ہی پل میں ان کی صورت بدل گئی تاکہ باقی لوگ اس عبرت ناک واقعے سے سبق لے سکیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک بڑی بات سکھاتی ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ چالاکی نہیں چلتی۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا کر اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ امتحان چھوٹا ہو یا بڑا، صبر ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یاد رکھو، یہ ہر زمانے میں اس طرح کے حرام کام کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے وارننگ ہے۔ جو اللہ سے چالاکی کرتا ہے وہ خود کو ہی دھوکہ دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اور آپ کے اپنے ہمیشہ صحیح راستے پر رہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کرو اور اپنی لائف میں حلال کو حلال ہی رکھو۔